اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر وما لکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے اور سب معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن میں اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، تو جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور وہ اللہ تم سے اقرار بھی لے چکا ہے اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو۔ سورۃ الحدید کی ابتدائی 4 آیات میں اللہ رب العزت کی جلالت مآب ہستی کے 16 پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ اس کائنات کی ہر شے کی تسبیح اور حمد و ثنا کا واحد مرکز و محور ہے۔ وہ غالب و حکیم ہے، زمین و آسمان پر اسی کے حکم کا سکہ چلتا ہے۔ وہی کائنات کی ہر شے کو زندگی عطا کرتا اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت و سطوت حاوی ہے۔ اس کائنات میں سب سے پہلا بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی۔ وہی اس کائنات میں سب سے نمایاں اور عیاں ہے، اور تہ در تہ اسرار کائنات میں بھی محض اسی کا وجود پنہاں ہے۔ کائنات کی ہر شے کا اسے بخوبی علم ہے، کچھ اس سے مخفی ہے نہ اس کی قدرت سے باہر۔ اسی نے اس کائنات کو اپنی مشیت و حکمت و تدبیر سے 7 دنوں میں بنایا، پھر خود ہی اس کا نظام چلانے کے لیے اپنے عرش عظیم پر متمکن ہوا اور بلا شرکت غیرے اسے منظم و مرتب کرنے لگا۔ اسے خوب خبر ہے کہ کیا زمین میں داخل ہوتا ہے اور کیا کچھ اس سے نکلتا ہے۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا اور بڑھتا ہے۔ اللہ کی یہ بالا و برتر اور ہر شے پر حاوی و غالب وسیع قدرت و اختیار و صفات کی حامل ذات اپنی مخلوق کے ساتھ ہمہ وقت ہمہ پہلو ہوتی ہے۔ وہ کہیں اور کسی بھی حال میں اور کسی بھی ضرورت و مسائل سے دوچار اور دستگیری و کفایت اور ولایت اور مدد کے سوالی ہوں، یہ اللہ بندوں کا خالق اور مالک اپنے وجود اور قدرت کے ہر زاویے اور قوت سمیت ان کے ہر عمل نیت و ارادے سے اچھی طرح باخبر اور نظر رکھے ہوئے ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ زیر مطالعہ آیات میں اس کی عالیشان ہستی کے 4 مزید پہلو بتائے گئے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس شان جلالت کا پہلے بھی اظہار کیا جا چکا۔ یہ محض فلسفہ ہے نہ دعویٰ۔ اللہ کی وسعت قدرت و اقتدار اور عظمت و سطوت کا ناقابل تردید پہلو کہ جس کا اعتراف و اقرار کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ کسی بڑے سے بڑے مدعی اختیار و اقتدار اور قوت و طاقت کی ہرگز مجال نہیں کہ اس دعویٰ کی برابری کر سکے، اپنے اختیار، نظریہ اور فلسفہ کو ساری کائنات پر غالب و حاوی کر سکے۔ اسی خدا کی قدرتوں سے عدم سے وجود میں آنے والا یہ انسان جو محض چند سالوں کی عمر اور چند سانسوں کا مجموعہ ہو، اتنے بڑے خدا کی ہستی کے مقابلے کا دعویٰ آخر کیسے کر سکتا ہے؟ ایک مجبور و محدود وجود ایک مقتدر و غالب رب کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا پہلو ذات الہی کا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ،
کائنات کی ہر مخلوق خواہ انسان ہوں یا حیوان، ناطق ہوں یا غیر ناطق، مخلوقات ظاہر ہوں یا مخفی، زمینی ہوں یا آسمانی، سمندر کی گہرائیوں میں ہوں یا زمین کی تہوں میں، آسمان کی وسعتوں میں ہوں یا ان سے بھی پرے، نظام کائنات کا حصہ ہوں یا خفیہ مقامات پر متعین، سب اللہ کے حکم کے پابند، اس کی مشیت و مرضی کے تابع اور اسی کے برپا کردہ نظام کائنات کے کل پرزے، ان کی باغیں اور تنابیں سب اللہ ہی کے دست قدرت میں۔ تیسرا پہلو یہ کہ یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل، انسانوں اور جانوروں کی زندگی اور نظام کائنات میں سب سے مؤثر دن رات کا چکر، ایک دوسرے سے نکلنا اور ایک دوسرے میں داخل ہونا، اور اپنے اثرات اس کائنات، اس کے معمولات اور اس میں ہر قسم کی مخلوقات پر مرتب کرنا سب سے زیادہ قابل توجہ، قابل غور اور قابل فہم ہے۔ قرآن عظیم نے متعدد جگہوں پر اسے قدرت الہی کے بڑے مظہر اور مضبوط دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اور حیران کن دلائل سے اس کی اہمیت و ہمگیری کو واضح کرتے ہوئے اسے انہی قدرت و اختیار کی قاطع دلیل قرار دیا ہے۔ چوتھا پہلو ذات باری تعالیٰ کا، وہ علیم بذات الصدور، اس کی رسائی تو انسانوں کے ذہنوں، دلوں، سینوں، نیتوں، عقیدہ و عمل اور اس کے محرکات و مقاصد سب تک ہے۔ ان کے اعمال کے درجے اور کیفیتیں سب اس کی قدرت علم و رسائی سے ماورا نہیں۔ سورۃ الحدید کی ان ابتدائی آیات میں 20 الہی صفات کے بیان کے 4 مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ کہ بندگان خدا اتنی وسیع قدرت و عظمت و اختیار کے حامل اپنے پروردگار اور کائنات کے خالق و مالک اور مدبر و منتظم کی ہستی کا شعور و ادراک اور اپنے عقیدہ و عمل سے اس کا اقرار کریں، اور پورے یقین و اطمینان کے ساتھ اس کی ہمہ جہت بندگی کے طرز عمل کو اختیار کریں، اسے ہی اپنی زندگیوں کا کارساز، فیصلہ ساز اور مددگار بنائیں۔ دوسرا، اس عظیم ہستی کی تسبیح، تحلیل اور حمد و ثنا کا ہر قولی اور عملی انداز اختیار کریں۔ کائنات کی ہر شے اپنے اپنے انداز اور طریقے کے مطابق اس مالک و معبود کی ذات آشنائی کے اظہار کے طور پر ہمہ وقت اس کی تسبیح میں مصروف ہے۔ عقل و شعور اور اختیار کے باوجود کائنات کا ہر ذرہ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول ہے۔ عقل و شعور اور اختیار کے باوجود کائنات کا ہر ذرہ اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول ہے، تو عقل و شعور اور اختیار رکھنے والے اشرف المخلوق انسان پر تو یہ بدرجہ اس رب جلیل و کریم کی حمد و ثنا اور تسبیح کے ہر انداز و اسلوب کو اختیار کرنے کا فرض نبھانا زیادہ ضروری ہے۔ بندگان خدا کو حمد و ثناء رب عظیم کے کئی طریقے قرآن و حدیث میں سکھلائے اور بتائے گئے ہیں۔ اعضاء و جوارح سے بھی، اعمال سے بھی اللہ کے نام کی حرمت و عزت کے تحفظ اور اس کے دین و حکم کے غلبہ و نفاذ کی جد و جہد، اس کے تقاضوں اور طریقوں کے ذریعے بھی۔ زیر مطالعہ آیات کے حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر شیطان اللہ اور اس کے دین حق کے بارے میں بندگان خدا کے دلوں میں وسوسے پیدا کرے تو آیت هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم کو آہستہ سے پڑھنے پر شیطان کے وساوس سے بھی نجات ملے گی اور اللہ کی تسبیح و تحمید کا بھی موقع میسر آئے گا۔ تیسرا تقاضا صفات الہی کے بیان کا یہ ہے کہ آمنوا باللہ و رسولہ، اہل ایمان جو ایمان کے دعوے دار ہیں اس کا حقیقی تقاضا بھی ادا کریں۔ اللہ کو محض الفاظ کے دعوی ایمان کی نہیں، عمل کے ذریعے اس کی تصدیقی اظہار کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اللہ نے اپنے جس عطا کردہ مال کا تمہیں ایک محدود اور عارضی تصرف کا اختیار عطا کیا ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں، اس کے دین کے غلبہ کی جدوجہد میں، اس کے بے مال، کمزور اور معاشی الجھنوں کا شکار اہل ایمان میں
جہاد کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرو۔ اللہ کی تسبیح و تحمید کا یہ عملی اظہار اہل ایمان کے لیے بڑی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں، اجر و ثواب اور اللہ کی مغفرتوں کا موجب قرار دیا گیا۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ سوال کیا گیا کہ لوگ دعوی ایمان تو کرتے ہیں، پھر انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے اس کے عملی اظہار سے آخر کیوں کتراتے ہیں؟ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.